أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا بھی اسٹوڈنٹس، الحمدللہ ہماری تجوید کی فیز 1 جو ہے وہ اللہ کے کرم سے کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اب ہم فیز 2 کی طرف موو کرنے جا رہے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو بہترین طریقے سے پڑھانے کی اور آپ سب کو بہترین طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت ڈال دیں تاکہ ہم نے جو چیز شروع کی ہے، جو اللہ کا دین سیکھنے کی کوشش شروع کی ہے، کوئی بھی چیز اس کے راستے میں رکاوٹ نہ بن سکے اور ہمارے وقت میں برکت ہو تاکہ ہم اپنی ہر چیز کو آسانی سے بہترین انداز سے سر انجام دے سکیں۔ فیز 2 ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اللہ کے نام سے۔ فیز 2 کے اندر لگ بھگ 3-4 چیپٹرز ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ آپ کے بہت زیادہ کانسیپٹس کلیئر کر دیں گے۔ صحیح؟ تو آپ نے اچھے سے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ کوئی بھی پرابلم آپ کو لگتی ہے، سمجھ نہیں آتی، کامنٹ باکس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور باقی آپ اپنی فیڈ بیک ٹیچر سے بھی پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، ہم سٹارٹ کرتے ہیں، پہلی سلائیڈ کی طرف موو کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں، وہ جزم اور ساکن میں فرق ہے۔ جیسے نا یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے جب پہلی فیز میں پڑھا تھا، آپ نے پڑھا تھا حرکت کو اور متحرک کو، آپ نے پڑھا تنوین کو اور منون کو۔ جزم اور ساکن بھی یہ اسی طرح کی کچھ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اب حرکات میں آپ نے دیکھا تھا کہ زبر، زیر اور پیش حرکات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جب ان میں سے کوئی بھی حرکت کسی ورڈ پہ آتی ہے تو وہ جس ورڈ پہ آئی ہوتی ہے وہ ورڈ متحرک ہو جاتا ہے، ٹھیک؟ اسی طرح تنوین بھی آپ نے دیکھا کہ 2 زبر کی علامت یا 2 زیر کی علامت یا 2 پیش کی علامت جو ہوتی ہے یہ تنوین ہوتی ہے، اور اگر یہ کسی ورڈ پہ آ جائے تو وہ ورڈ منون ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نا جزم بھی کسی علامت کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ جزم بھی کسی علامت کا نام ہے، اور جب جزم کی علامت کسی ورڈ پہ آتی ہے تو جزم کی علامت آنے کی وجہ سے وہ ورڈ ساکن ہو جاتا ہے۔ اب بتاتی ہوں میں جزم کیا ہوتی ہے۔ آپ کو چھوٹی سی دال کی طرح کی علامت، لائک جس طرح یہ دیکھیں میں ڈرا کر رہی ہوں، ایسی علامت آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے قرآن پاک میں اکثر جگہوں پہ، ٹھیک ہے؟ بہت زیادہ جگہوں پہ نظر آتی ہے۔ یہ چھوٹی سی جو دال کی طرح کی علامت ہے نا، اس علامت کو جزم کہا جاتا ہے۔ چھوٹی دال کی طرح کی علامت کو جزم کہتے ہیں۔ چھوٹی دال کی طرح کی جو علامت ہوتی ہے، چھوٹی سی بالکل، اس کو جزم کہتے ہیں۔ اور جب آپ کسی جگہ پہ لکھا ہوا دیکھتے ہیں نا تو 2 فارمز ہوتی ہیں۔ ایک قرآن پاک میں تو جزم کی فارم میں لکھا ہوتا ہے، لیکن جب آپ دیکھتے ہیں موبائل میں لکھا ہوا دیکھتے ہیں تو یہاں تو اس کے اوپر چھوٹا سا گول دائرہ ڈالا ہوتا ہے، یعنی جس ورڈ پہ جزم ڈالنی ہوتی ہے نا اس کے اوپر چھوٹا سا گول دائرہ ڈال دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یا پھر کچھ بھی نہیں ڈالا جاتا جب موبائل پہ لکھا جاتا ہے، تو اس سے بھی آئیڈینٹیفیکیشن ہو جاتی ہے۔ جہاں پہ کسی ورڈ پہ کے پیچھے متحرک ورڈ ہو اور اس پہ کچھ بھی نہ ڈلا ہو، اس ورڈ پہ کچھ بھی نہ ڈلا ہو، یا اس ورڈ پہ چھوٹا سا گول دائرہ ڈلا ہو، تو آپ سمجھ جایا کریں یہ جزم کی علامت انہوں نے فون میں اس طرح شو کروائی ہوئی ہے کہ فون میں اس طرح اس کو لکھا ہوا ہے۔ ورنہ اس کی علامت جو قرآن پاک میں جو ہارڈ فارم میں آپ کو جو سافٹ فارم میں آپ کو قرآن پاک ملتے ہیں کاپیز کی فارم میں، وہاں پہ آپ کو پوری قرآن پاک کی فارم کے اندر جب آپ دیکھتے ہو تو جزم دال کی طرح کی علامت کی فارم میں ہی لکھا ہوا آپ کو دکھے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب جزم تو ہمیں سمجھ آ گیا۔ اب ساکن دیکھیں، ساکن کسے کہتے ہیں؟ جس حرف پر وہ جزم یعنی دال کی طرح کی علامت آئے گی نا، وہ حرف ساکن ہو جائے گا۔ جیسے یہ دال کی طرح کی جو علامت ہے، جب یہ با پہ آئے گی تو با ساکن ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ علامت جزم ہے لیکن با جو ہے وہ ساکن ہو گیا۔ جب یہی علامت تا پہ آ گئی تو علامت تو جزم ہے، اوپر جو علامت لگی ہے یہ تو جزم ہے، لیکن یہ تا اس علامت کے آنے کی وجہ سے ساکن ہو گیا۔ کسی بھی ورڈ پہ آپ لگا لیں، جیم پہ لگا لیں، دال پہ لگا لیں، را پہ لگا لیں، سین شین صاد ضاد طا ظا، کسی پہ بھی لگا لیں، جو علامت ہے اوپر وہ جزم ہے، اور جس ورڈ پہ وہ آئی ہے وہ ورڈ ساکن ہو گیا ہے اس علامت کے آنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ چلیں اب آگے دیکھتے ہیں۔ اچھا جی، آگے ہے ہمارے پاس حروف مدہ یا مد اصلی۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ اب نا میں نے آپ کو پہلے کچھ دن یاد کروانا شروع کر دیا تھا کہ حروف مدہ 3 ہوتے ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ وہ تو حروف مدہ کتنے ہیں وہ ہے نا چیز،
لیکن حروف مدہ ہے کیا یا مد اصلی کیا ہے؟ اس کے دو نام ہیں، ٹھیک ہے؟ اصل میں نام ہے مد اصلی، اصل مد، ٹھیک ہے؟ جن حروف پہ یہ اصل مد لگ رہی ہوتی ہے نا، ان حروف کو حروف مدہ کہا جاتا ہے، صحیح ہے؟ اب مد اصلی ہے کیا؟ ڈیفینیشن ہے ایسی مد جو اپنی اصلی یا ذاتی مقدار کے مطابق پڑھی جائے اسے مد اصلی کہا جاتا ہے۔ اب پہلے مد کو سمجھیں، مد کیا ہوتا ہے؟ مد کا مطلب ہوتا ہے کسی کو نا کھینچنا، یعنی کسی ورڈ کو کھینچ دینا تھوڑا سا، وہ مد ہے، کھینچ دینا۔ کبھی کم کھینچا جاتا ہے، کبھی زیادہ کھینچا جاتا ہے، کبھی بہت زیادہ کھینچا جاتا ہے۔ یہ مقدار کبھی کم، کبھی زیادہ، کبھی اس سے زیادہ، یہ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے یا ڈیفرنٹ ہوتی ہے، لیکن مد کا بذات خود مطلب یہی ہوتا ہے کھینچنا یا پھر بڑھانا یا پھر تھوڑا سا اس کو لمبا کرنا، ٹھیک ہے؟ مد کا مطلب تو یہ ہو گیا۔ اب اصلی کا کیا مطلب ہے؟ اصلی کا مطلب ہے اصل میں، ریئل میں، ٹھیک ہے؟ اصل میں جو مقدار ہے اس کو اصل میں جتنا کسی ورڈ کو کھینچا جاتا ہے وہ اس کی مد اصلی ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں سمجھاتی ہوں آپ کو مزید۔ اچھا، اب نا دیکھیں، مد اصلی ایسی مد ہے جو اپنی اصلی یا اپنی ذاتی مقدار کے مطابق پڑھی جائے اسے مد اصلی کہا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، کوئی بھی ورڈ ہے نا اس کی کوئی ذاتی مقدار ہوتی ہے، جیسے آپ نے با پڑھا تھا، جیسے آپ نے تا پڑھا تھا، سا پڑھا تھا، ان سب کی اپنی ذاتی مقدار تھی۔ با کی ذاتی مقدار کتنی تھی؟ جو اس کی اپنی مقدار تھی، ایک الف یعنی 2 حرکات، تا کی بھی اتنی تھی، جیم کی کتنی تھی؟ 3 الف یعنی 6 حرکات۔ تو ہر ورڈ کی اپنی ذاتی مقدار ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو مد اصلی وہ والی مد ہوتی ہے جو اپنی اصلی یا ذاتی مقدار کے مطابق پڑھی جاتی ہے، اسے مد اصلی کہا جاتا ہے۔ ایسی مد جو اپنی اصل، اپنی ریئل اور اپنی ذاتی مقدار کے مطابق پڑھی جائے اس کو مد اصلی کہا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، نارملی کوئی بھی ورڈ جو ہے نا اس کی جو مقدار ہوتی ہے نا وہ 1 الف یعنی 2 حرکات ہوتی ہے۔ موسٹلی کوئی بھی جو دیکھیں، اگر اس کو 4 الف کے برابر کھینچنا ہے یا اس کو 6 الف کے برابر کھینچنا ہے، یہ بعد کی بات ہے۔ یہ اس کے اوپر کوئی علامت آئی ہوتی ہے، کچھ آتا ہے جس کی وجہ سے اس کو اتنا لمبا کھینچا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ با تھا، تا تھا، سا تھا، اس کے اوپر کچھ آیا ہوا تھا؟ نہیں آیا تھا نا، اس کی ریئل والی مقدار ہی یہ تھی۔ لیکن جیم کی جو مقدار ہے وہ آئیڈینٹیفائی کیسے ہوئی تھی؟ کیونکہ اس کے اوپر وہ لائن سی لگی ہوئی تھی، دیکھیں ذرا جا کے سبق میں، جیم کے اوپر وہ اوپر مد سی بنی ہوئی تھی، اس مد نے بتایا تھا کہ اس کی اصل مقدار جو ہے وہ 1 الف نہیں ہے، اس کی اصل مقدار 3 الف ہے، اس مد نے ہمیں سمجھایا تھا نا، ٹھیک ہے؟ تو جیم کی اپنی مقدار آئیڈینٹیفائی ہوئی ہے اس کے اوپر علامت کے آنے کی وجہ سے، ورنہ کسی بھی ورڈ کی جو اصل مقدار ہوتی ہے وہ اس کے کھینچنے کی مقدار وہ 1 الف یعنی 2 حرکات ہوتی ہے۔ اس کی مقدار کیسے بدلتی ہے؟ ڈیو ٹو سم ریزنز بدل جاتی ہے، کبھی اوپر مد آئی ہوتی ہے، کبھی کوئی اور وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کی مقدار 1 الف یعنی 2 حرکات سے بدل جاتی ہے 2 الف میں یا 3 الف میں، لیکن ریئل اصل مقدار 1 الف یعنی 2 حرکات ہی ہوتی ہے۔ اگر سمجھ نہ آئی تو آپ سب نے مجھ سے پوچھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں آگے چلتی ہوں، دیکھیں، ایسی مد جو اپنی اصلی یا اپنی ذاتی مقدار کے مطابق پڑھی جاتی ہے اسے مد اصلی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی 1 الف یعنی 2 حرکات، یہ اس کی اصلی مقدار ہے، ٹھیک ہے؟ اب ایسے حروف جو اپنی اصلی یا ذاتی مقدار کے مطابق پڑھے جائیں ان حروف کو حروف مدہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جن حروف نے اس رول کو فالو کرنا ہے نا، ٹھیک ہے، یعنی کہ جن حروف نے اپنی اصلی مقدار کے مطابق جنہوں نے پڑھا جانا ہے وہ حروف مدہ ہوں گے، صحیح ہے؟ ایسے حروف، پہلے تو اصلی مد وہ والی مد جو جس مد کو کھینچا جاتا ہے اس کی اصل مقدار کے مطابق، یعنی 1 الف 2 حرکات، ٹھیک ہے؟ اور ایسے حروف جو اصل مقدار کو فالو کرتے ہوئے پڑھے جاتے ہیں ان حروف کو حروف مدہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ان حروف کو حروف مدہ کہا جاتا ہے، صحیح ہے؟ نہ سمجھ آئی تو آپ لوگ آرام سے پوچھ سکتے ہیں۔ چلیں اب آگے بتاتی ہوں حروف مدہ کے بارے میں۔ اچھا جی، آگے ہے حروف مدہ یا مد اصلی۔ جو حروف ہیں مد اصلی والے یا جو حروف مدہ ہیں وہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ یہ 3 ایسے حروف ہیں جو نا اپنی اصلی مقدار کے مطابق پڑھے جاتے ہیں،
ٹھیک ہے، ان کو مد اصلی بھی کہا جاتا ہے، ان تینوں کو. 3 حروف ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. حروف مدہ یعنی ایسے حروف جو اصلی مقدار کے مطابق کھینچ کے پڑھے جاتے ہیں، ان کو یہ 3 ہوتے ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. قرآن پاک میں حروف مدہ آپ کو 3 ہی ملیں گے. پورے قرآن پاک میں حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. ٹھیک ہے، اب آپ کو میں بتاتی ہوں کہ الف مدہ کب ہوتا ہے، واو مدہ کب ہوتا ہے، اور یا مدہ کب ہوتا ہے. اب ایک بات فٹافٹ اب ادھر دیکھ لینا کہ جب بھی پورے قرآن پاک میں جہاں پر بھی آپ کو الف سے پہلے ورڈ الف لکھا ہو، الف، ٹھیک ہے، الف کب ہوتا ہے، الف اور حمزہ میں فرق یاد رکھنا ہے. الف کب ہوتا ہے، جب الف ایک لائن لگی ہوئی ہے اور اس کے اوپر نیچے کچھ بھی نہیں لگا ہوا تو وہ الف ہے. الف سے پہلے جب بھی قرآن پاک میں زبر آپ کو دکھے، الف سے پہلے زبر ہو، الف سے پہلے زبر ہو تو وہاں الف مدہ ہوتا ہے. الف سے پہلے زبر ہو تو وہاں الف مدہ ہوتا ہے. رٹ لیں اس بات کو، یہ ہر آیت میں آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی اور ہر آیت میں آپ نے یہ رول اپلائی کرنا ہے. الف سے پہلے جب بھی زبر آئے گی تو وہاں الف مدہ کا قاعدہ ہوگا. اب واو مدہ دیکھیں، واو ساکن ہے، دیکھیں واو کے اوپر جزم ہے نا، دال کی طرح کی علامت لگی ہوئی ہے نا، اور وہ علامت جزم ہے اور واو ساکن ہو گیا. تو واو ساکن سے پہلے اگر پیش آ جائے تو واو مدہ ہوتا ہے. واو ساکن سے پہلے اگر آپ کو پیش دکھ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے وہاں واو مدہ کا قاعدہ ہے. اور یا مدہ کیا ہے، یعنی یا ساکن ہے، یعنی یا ہے اور اس کے اوپر جزم لگی ہے تو جزم کے آنے کی وجہ سے یا ساکن ہو گیا. یا ساکن ہے اور اس سے پیچھے زہر لگی ہے تو وہاں یا مدہ کا قاعدہ ہوگا، وہاں یا مدہ کا یا مدہ کا قاعدہ ہوگا. ٹھیک ہے، اب یہ تینوں حروف مدہ ہیں، تینوں حروف مدہ ہیں، تینوں کی جو مد ہے وہ اصلی مد ہے. تو تینوں کی مقدار کتنی ہوگی، 1 الف یعنی 2 حرکات. الف مدہ کی بھی مقدار اتنی ہوگی. جب آپ پڑھیں گے تو آپ جیسے اناسی لکھا ہوا ہے تو اس کو آپ اناسی نہیں پڑھیں گے، اناسی نہیں. الف مدہ کہاں لگا ہوا ہے، الف نون الف زبر نا، یہاں الف مدہ لگا ہے نا، تو اب اس کو پڑھیں گے اناسی، ناسی، ناسی، تھوڑا سا لمبا کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ اعوذ نہیں پڑھ سکتے، اعوذ پڑھیں گے، اعوذ، اعوذ، تھوڑا سا کھینچنا ہے، اعوذ. صحیح ہے، ابھی میں پریکٹس کرواتی ہوں، آگے دیکھیں اگلی سلائیڈ پہ. اچھا جی، آگے دیکھیں، ڈیٹیلنگ بھی ساری لکھی گئی ہے حروف مدہ کی. الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا. جیسے مثال لکھی گئی ہے الوسواسی، اس کو الوسواسی نہیں پڑھتے کیونکہ یہاں الف مدہ ہے اندر. دیکھیں الف لکھا ہوا ہے واو کے آگے اور اس سے پیچھے نا، الف سے پیچھے واو پہ زبر لگی ہوئی ہے. تو الف سے پہلے جب بھی آپ کو جہاں بھی قرآن پاک میں زبر نظر آئے گی نا وہاں الف مدہ ہوگا اور وہاں ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. الوسواسی، الوسواسی. آگے رفعہا، الف سے پہلے ہا پہ زبر ہے، الف مدہ ہے. غاسقن، الف سے پہلے غین پہ زبر ہے، الف مدہ ہے. اب آپ نے نا الف مدہ کی ایک مثال ڈھونڈنی ہے، الف مدہ کی ایک واو مدہ کی اور ایک یا مدہ کی، اور تینوں مثالیں ڈھونڈ کے آپ نے قرآن پاک سے اس کے علاوہ جو میں نے یہاں لکھی ہیں تو آپ نے کامنٹ باکس میں لکھ کے بتانی ہے مجھے. ٹھیک ہے، آگے ہے واو ساکن، واو مدہ سوری. تو واو مدہ کب ہوتا ہے کہ واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے. واو ساکن سے پہلے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے. پورے قرآن پاک میں جہاں بھی آپ کو واو ساکن دکھ رہا ہے تو فوراً سے اس کے پیچھے دیکھیں کیا ہے. اگر اس کے پیچھے پیش ہے نا تو سمجھ جائیں کہ یہاں واو مدہ ہے اور یہاں میں نے ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ورڈ لکھا ہے توری، اس کو توری نہیں پڑھ سکتے، توری نہیں، کیونکہ واو ساکن ہے نا، واو پہ کچھ نہیں لگا ہوا، مطلب یہاں جزم لگی ہوئی ہے. واو ساکن ہے اور اس سے پیچھے پیش ہے تو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے نا، اصلی مقدار کے مطابق پڑھیں گے. تو پڑھیں گے توری، توری، توری. آگے عمیلو، واو ساکن اور اس سے پیچھے پیش لام پہ، عمیلو. صدوری، صدوری نہیں پڑھیں گے اس کو، صدوری نہیں، مطلب ایسے سودوری ایسے نہیں پڑھ سکتے. تو یہاں کچھ بندے پڑھ دیتے ہیں سودوری، سودوری نہیں، سودوری نہیں ہے، غلط ہے.
معنی بدل دیا آپ نے. ورڈ ہے صدوری، دال واو پیش، دو، ایک الف یعنی 2 حرکات. کیوں کھینچ رہے ہیں؟ کیونکہ واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش آ گئی ہے. صدوری، آگے ہے یائے مدہ. یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے. اگر آپ کو یا ساکن دکھ رہا ہے اور اس سے پیچھے زیر موجود ہے تو آپ سمجھ جائیں گے یہاں یا مدہ ہے، اور یہاں میں نے نارمل نہیں پڑھنا، یہاں میں نے ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے ورڈ کو. اچھا، ورڈ ہے وَالتِّینِ. یہاں دیکھیں تشدید لگی ہے نا تا پہ، تو اس سے اس کے نا اگر تشدید کے اوپر زبر لگی ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ورڈ کے اوپر زبر ہے، اور اگر تشدید کے نیچے زبر لگی ہے، یعنی کیونکہ موبائل میں جب لکھا جاتا ہے نا تو ورڈ کے نیچے زیر نہیں لگ سکتی، تو تشدید ہو اگر تو ورڈ کے نیچے نہیں زیر لگتی. تشدید کے اوپر زیر لگی ہو تو سمجھو ورڈ پہ زبر ہے، اور تشدید کے نیچے زیر لگی ہو تو سمجھو کہ یہ زیر لگی ہوئی ہے. تو یہاں وَالتِّینِ، وَالتِّینِ نہیں پڑھ سکتے، وَالتِّینِ غلط ہے. وَالتِّینِ، تینی ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، وَالتِّینِ. آگے ہے ہمارے پاس اگلی مثال المیزان. المیزان. اب دیکھیں یہاں پہ ال ہو گیا، می دیکھیں می یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے میم کے نیچے، تو می، المی اور زا. دیکھیں یہاں بھی کوئی قاعدہ ہو سکتا ہے؟ ویسے آپ لوگ بتائیں ہم مجھے کامنٹ باکس میں ذرا بتائیں کہ یہاں پہ زا میں کوئی قاعدہ ہو سکتا ہے؟ بتائیں شاباش. می پہ یا مدہ ہے تو کھینچیں گے المیزان، المیزان. ٹھیک ہے. آگے فی فی یا سیکنڈ سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے، فی ہا پہ بھی مجھے بتائیں کیا کوئی قاعدہ لگا ہوا ہے؟ فی پہ تو لگا ہوا ہے یا مدہ کا، کیا ہا پہ کوئی قاعدہ ہے؟ اچھا جی، اب دیکھیں اگلی سلائڈ پہ مقدار کو چیک کرتے ہیں ذرا. اچھا، حروف مدہ کی مقدار. حروف مدہ کی جو مقدار ہوتی ہے میں نے ابھی بتایا ایک الف یعنی 2 حرکات، کیونکہ اس کی مقدار اصلی مقدار ہی ہوتی ہے نا، تو اصلی مقدار کسی بھی ورڈ کی ایک الف یعنی 2 حرکات ہی ہوتی ہے. آگے ساتھ لکھا ہوا ہے قصر. اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں عربی میں نا ایک الف یعنی 2 حرکات کو قصر کہا جاتا ہے. قصر، ایک الف کو قصر کہا جاتا ہے، ایک الف کی مقدار کو قصر کہا جاتا ہے. اور اگر 2 الف ہوں نا اس کو توسط کہا جاتا ہے، توسط. اور اگر 3 الف ہوں نا تو اس کو طول کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. قصر مطلب نارمل پڑھنا، توسط مطلب درمیانے لیول پہ جا کے پڑھنا، اور طول مطلب زیادہ لمبا کر کے پڑھنا. ٹھیک ہے. ایک الف یعنی 2 حرکات کو عربی میں قصر کہا جاتا ہے، اور جو ہے نا وہ 2 الف یعنی 4 حرکات توسط، اور 3 الف یعنی 2 الف یعنی 4 حرکات توسط، اور 3 الف یعنی 6 حرکات طول کہا جاتا ہے. اس لیے ساتھ قصر لکھا ہوا ہے کیونکہ ایک الف یعنی 2 حرکات قصر کے برابر ہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اصلی یا ذاتی مقدار بھی کہلاتی ہے، یعنی کہ قصر کسی بھی ورڈ کی اصلی یا ذاتی مقدار بھی کہلاتی ہے. چلیں اب آگے اس کوسچنز کی طرف موو کرتے ہیں. پہلا سوال ہے ہمارے پاس، جزم اور ساکن سے کیا مراد ہے؟ حروف مدہ کتنے اور کون کون سے ہیں؟ ٹھیک ہے. اب آپ نے نا حروف مدہ کی ڈیفینیشن بھی سنانی ہے ادھر. ٹھیک ہے. الف مدہ کب ہوتا ہے؟ مثال دیں. واو مدہ کب ہوتا ہے؟ مثال دیں. یا مدہ کب ہوتا ہے؟ مثال دیں. حروف مدہ کی کتنی مقدار ہے؟ صحیح ہے. تو مقدار کے اندر آپ نے قصر، توسط اور طول کا بھی سنانا ہے اپنی ٹیچر کو. چلیں بھی اچھے سے تیار کر لیں. کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے تو کامنٹ باکس میں پوچھ لیجئے گا، میں بتا دوں گی، ورنہ جیسے بھی پاسبل ہے پوچھ لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو آنسر مل جائے گا. چلیں بھی ٹھیک ہے. اوکے، اللہ حافظ.